رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم یرمیہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو پرانے عہد نامے کے بڑے انبیاء میں سے ایک ہے، اور آج ہم دوسرے باب کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا، بھائی یوسف ریاض کا۔ خوش آمدید بھائی۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، یرمیہ دوسرے باب کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، بنی اسرائیل خدا سے پھر گئے اور خداوند نے ان کو تنبیہ کی۔ ہم نے دیکھا کہ 39واں ابواب واضح حصہ ہے اور اس میں نصیحت موجود ہے، اور یرمیہ ایک حساس نبی تھا لیکن وہاں کے لوگ بے حس تھے۔ یرمیہ نے بہت نرمی اور پیار سے خدا کا کلام ان تک پہنچایا۔ اس نے ان سے کہا کہ خداوند ان کے ماضی کے اچھے اور خوبصورت کاموں کو نہیں بھولا، لیکن اب خداوند پوچھتا ہے کس نے تمہیں بدل وہ دیا؟ کیوں بدل گئے؟ یقیناً میں کہوں گا کہ یہ رونے والی نبی کی زبان ہے اور وہ ان پر آنسو بہاتا ہے کیونکہ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، اور اس بات کے مطالعے سے ہم اس کو مزید جانیں گے۔ ماضی کی وفاداری اور موجودہ دور میں پھر جانا۔ صحیح۔ اس نے دوسرے باب کی پہلی 3 آیات میں ان کے ماضی کی وفاداری کے متعلق لکھا، پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی افزائش کا پہلا پھل تھا۔ خداوند فرماتا ہے اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے، ان پر آفت آئے گی۔ بھائی یوسف، اس نے ماضی کے کس حصے کی بات کی؟ اس قوم کی تاریخی کے آغاز کی، جب، جی ہاں بالکل صحیح کہا، جب وہ مصر سے نکلے تو انہوں نے گنتی کے 15ویں باب میں ایک خوبصورت گیت گایا، اور خداوند ہزاروں سال بعد بھی اس منظر کو نہیں بھولا۔ جی۔ یہاں اس بات کو تقریباً 1000 سال ہو چکے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ اس سے میری توجہ دوسری آیت پر جاتی ہے، جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ۔ لفظ کرائے انگلش میں اس لیے استعمال کیا گیا، مطلب کہ کان میں چلا کر کہہ۔ یرمیہ اس وجہ سے بہت متاثر ہوا۔ خداوند نے کہا کہ جا کر ان کے کان میں پکار کر کہہ، خدا تمہارے کام کو جو 1000 سال پہلے کیا نہیں بھولا۔ جی۔ وہ ماضی کی وفاداری نہیں بھولا، پر وہ اب کی بغاوت کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ صحیح۔ اس نے قوم کی زندگی کے ابتدائی مراحل کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے مصر کو رد کیا اور خداوند کی طرف رجوع لا کر اس کو قبول کیا۔ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ پھر تیسری آیت ہے، اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی افزائش کا پہلا پھل تھا، اسے نگلنے والے مجرم ٹھہریں گے۔ ان الفاظ کی وضاحت کیجیے۔ یعنی کہ اس نے اسرائیل کے لوگوں اور ان کے امتیاز کی بات کی۔ اسے نکالنے والے مجرم ٹھہرائے جائیں گے، اور خداوند ان لوگوں کو برکت نہیں دے گا جو اس کے لوگوں کو تکلیف دیں گے۔ صحیح۔ ذکریہ 2 میں لکھا ہے، جو کوئی تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ یعنی وہ خود کو اپنے جسم کی حساس ترین جگہ پر دکھ پہنچاتا ہے، اور جس طرح خداوند نے ترسیس کے ساؤل سے کہا پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے، اور یہاں وہ یروشلم بلکہ اسرائیل کی بات کرتا ہے۔ خدا کا مقدس اور اس کی افزائش کا پہلا پھل تھا۔ خداوند فرماتا ہے کہ اسے نکالنے والے سب مجرم ٹھہریں گے، یعنی کہ یہ میرے ہیں اور میرے لیے قیمتی ہیں، اور ان کے پاس مت آؤ۔ صحیح۔ اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے۔ یہاں سوالیہ نشان ہے۔ اس سوال کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں بتائیے کہ اس سوال کا کیا مقصد ہے؟ جی ہاں بالکل۔ دیکھیں، خداوند نے ان کی سرزنش کی
اور اس ظالم اور ناشکری قوم کے لوگوں سے یہ کہا کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی ناانصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے؟ اور میں کہوں گا کہ اس کا جواب ہمیں استثنا کی کتاب میں ملتا ہے۔ موسیٰ نے خداوند کے لیے فرمایا وہ منصف اور برحق ہے، اور خدا میں کوئی بے انصافی نہیں، انسان باغی اور بے وفا ہے اور خداوند میں کوئی بے انصافی نہیں ہے۔ اور ان کے باپ دادا نے خداوند میں کوئی بے انصافی نہیں پائی، بلکہ موسیٰ نے کہا وہ منصف اور برحق ہے۔ لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتیں مارنے لگا اور اسے خداوند کی ضرورت نہ رہی، اور یہی نہیں بلکہ یسرون نے خداوند کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا۔ 5ویں آیت کے آخر میں 2 الفاظ کی وضاحت ضروری ہے۔ لکھا ہے بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے۔ بتلان کی پیروی کر کے، یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ خدا کے سوا ہر چیز بتلان ہے، اور یونا کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں، اور ہم اس کتاب میں یہی سیکھیں گے کہ معبودوں کو بتلان کہتے ہیں، وہ بہت پہلے سے ہی بتلان کی پیروی کرنے لگے۔ اور قضات کی کتاب پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے لوگوں نے بتوں کی پیروی کی اور ان کی عبادت کی۔ قضات کی کتاب اس کی گواہی دیتی ہے۔ بادشاہوں کے ایام میں، خاص کر کے سلیمان بادشاہ کا دور جو کہ عزت دار وقت رہا، اور اس کے بعد انہوں نے بتلان کی پیروی کی، اور میں کہوں گا کہ وہ خود باطل بھی ہوئے۔ باطل ہوئے، اور جو معبودوں کی پیروی کرتے ہیں ان سے بہتر نہیں بن سکتے، جبکہ ان کو معبودوں کے پیروں کے نیچے روندا جاتا ہے، اور ان کا یہی مقام ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ وہ اپنے معبودوں سے اونچے نہیں ہو سکتے۔ جو کوئی جھوٹ اور بتلان کی پیروی کرتا ہے وہ خود جھوٹ بن جاتا ہے۔ آج دنیا جھوٹ سے بھری ہے۔ خدا کے نام پر جھوٹ کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ خدا کا نام استعمال کرتے ہیں اور معبودوں کی پیروی کرتے ہیں، پر وہ خود باطل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ بتلان کے پیچھے چلتے چلتے باطل ہو جاتے ہیں۔ بھائی یوسف 6 سے 8ویں آیت میں کیا ہے؟ جب وہ بتلان کا پیچھا کر کے باطل ہوئے اور خداوند کو یاد نہ کیا، تب انہوں نے کیا کیا؟ کیا کہیں گے آپ؟ جی، اس نے 6 آیت کی بات کو 8ویں آیت میں دہرایا۔ انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہمیں مصر سے نکال لایا، اور 8ویں آیت کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور خداوند ان کا منتظر تھا کہ اس کے چھوڑنے کے بعد وہ خداوند کے متلاشی ہوں گے۔ اور پرانے عہد نامے میں جداؤن کو یہ شرف حاصل ہوا، اور فرشتے نے کہا اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور جداؤن نے کہا کہ اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے صحیح۔ تو ہم پر یہ ہاتھ سے کیوں گزرے؟ اور ان کے وہ عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ وہ بے حس لوگ تھے، انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ خداوند نے ان کو چھوڑ دیا۔ اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور یہ بھی نہ کہا کہ وہ ہم سے ناراض کیوں ہے۔ وہ خداوند کے پاس لوٹ کر فتح پاتے، کیونکہ خداوند کو چھوڑ کر وہ شکست خوردہ ہوئے، اور اس سے آگے ہم یہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہر طبقہ کے لوگوں کے لیے سرزنش ہے۔ بھائی یوسف 8ویں آیت ہے، کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبی و نبال کے نام سے نبوت کی، اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں۔ کاہن، نبی اور شریعت کو ماننے والے سب لوگ فریب کی حالت میں تھے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی امید نہیں۔ یسائی نے کہا تمہارا سر بیمار ہے اور دل بالکل سست ہے۔ ان 4 طبقوں، کاہن اور شریعت کے ماننے والوں اور چرواہے یعنی رہنما اور نبی، صرف عام لوگ رہ گئے ہیں۔ 5ویں باب کا مطالعہ کریں تو 31ویں آیت میں لکھا ہے نبی جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کاہن ان کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں، اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں، اور لوگ ایسی حالت سے خوش ہیں کہ سب نے خدا کو چھوڑ دیا۔ صحیح۔ وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ صحیح۔ 9ویں آیت ہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں پھر تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا، کیونکہ پار گزر کر کتیم کے جزیروں میں دیکھو اور کیدار میں قاصد بھیج کر دریافت کرو اور دیکھو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے۔ ان آیات کے متعلق بھائی ہمیں بتائیں۔ پچھلی آیت میں بت پرستی اور خداوند کو ترک کرنے کا تذکرہ ہوا، اور اس نے فرمایا میں پھر تم سے جھگڑوں گا،
اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا۔ یہ بابل کی اسیری کی طرف اشارہ کرتا ہے جو 3 نسلوں تک جاری رہی۔ اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا۔ اور یرمیہ میں بھی واضح لکھا ہے کہ لوگ نبوکت نظر اور اس کے بیٹے اور بیٹوں کے بیٹوں کی خدمت کریں گے۔ یہ 3 نسلیں بنتی ہیں۔ اور بابل کی اسیری کے 70 سال بعد وہ واپس آئے اور پھر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ الفاظ 3 نسلوں کے متعلق ہے۔ بالکل خداوند نے ان سے جھگڑا کیا کیونکہ وہ خداوند کو چھوڑ کر غیر معبودوں کے پاس گئے۔ اور اس سے مجھے یسایہ 27ویں باب کی 28ویں آیت یاد آتی ہے۔ لکھا ہے تو نے عدل کے ساتھ اس کو نکالتے وقت اس سے حاجت کی۔ جب ہم خداوند سے منہ پھیر کر غیر معبودوں کی طرف پھریں تو خداوند ہمارے نقصان سے دکھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد 12ویں آیت ہے، خداوند فرماتا ہے اے آسمانوں اس سے حیران ہو، شدت سے تھر تھراؤ اور بالکل ویران ہو جاؤ، کیونکہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کیں، انہوں نے مجھے آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ خداوند کو ترک کرنے کی لوگوں کی اس بے وقوفی پر آپ کیا کہیں گے؟ خداوند نے آسمان کو ان کے خلاف گواہ بنایا، اور یسایہ کے شروع میں بھی لکھا ہے کہ سن آئے آسمان اور کان لگا آئے زمین کے خداوند یوں فرماتا ہے۔ اور لکھا ہے خداوند کو دکھ ہوا کہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کیں، ایک مثبت اور دوسری منفی۔ منفی یہ کہ انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا، اور مثبت یہ کہ اپنے لیے حوض کھودے ہیں، حوض جن میں پانی ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ بہت متاثر کن بات ہے، اور آج بھی فلسطین میں ایسے حصے ہیں جہاں بارش کے سوا پانی نہیں ہوتا، بس کچھ وقت ہی ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ پانی کو حوض میں جمع کرتے ہیں تاکہ قحط کے دوران استعمال کریں، پر افسوس کہ وہ شکستہ حوض ہیں۔ اور پھر پانی جمع کرتے وقت جب وہ ان کو نہیں۔ ڈھانکتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حوض دراصل خالی ہیں، کیونکہ ان حوضوں میں ضرورت کے وقت کے لیے پانی ٹھہر نہیں سکتا۔ شاید آپ کے مطابق جھوٹے معبود آپ کے مشکل کے وقت میں کام آئیں، پر ضرورت کے وقت جب آپ ان کو پکاریں تو وہ اچھے اور برے وقت میں جی ہاں وہ بے فائدہ ہیں۔ ہیں۔ اچھے وقت میں آپ ضرورت مند محسوس نہیں کرتے، پر جب مشکل وقت میں آپ ان بتوں کو پکاریں تو وہ سن صحیح۔ نہیں سکتے۔ جی، اور یہ بہت خوبصورت بیان ہے کہ انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کیا اور اپنے لیے حوض کھودے، یعنی محنت کی۔ انہوں نے بے فائدہ محنت کی، اور میں یہاں کہوں گا کہ شکستہ حوض کھودنے کا ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ ان میں پانی ٹھہر نہیں سکتا، اور یہی سچ ہے۔ جی، آج بہت سے لوگ دوسری چیزوں کے لیے خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ دولت، شہرت اور مقام۔ پھر ضرورت کے وقت یہ سب جاتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ برے وقت میں دولت ان کے کام آئے گی، لیکن برے وقت میں کوئی کام نہیں آتا، کوئی فائدہ اور نہ ہی نہیں۔ کوئی چیز کام آتی ہے۔ دیکھیں جب ہم دکھی ہوں اور تھک جائیں تو صحیح۔ میں کہوں گا کہ ہم اپنے لیے بہت سے حوض ہزار کھود حوض۔ لیتے ہیں۔ اس کے بعد 14ویں آیت ہے، کیا اسرائیل غلام ہے؟ کیا وہ خانہ آزاد ہے؟ وہ کس کے لیے لوٹا گیا؟ جوان شیر ببر اس پر غرائے اور گرجے، اور انہوں نے اس کا ملک اجاڑ دیا، اس کے شہر جل گئے، وہاں کوئی بسنے والا نہ رہا۔ بنی نوف اور بنی تیفنس نے بھی تیری کھوپڑی پھوڑ دی۔ کیا تو خود ہی یہ اپنے اوپر نہیں لائی کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا جبکہ وہ تیری راہبری کرتا تھا؟ اور اب سہور کا پانی پینے کو مصر کی راہ میں تجھے کیا کام، اور درے فرات کا پانی پینے کو اسور کی راہ میں تیرا کیا مطلب ہے؟ تیری ہی شرارت تیری تعدیب کرے گی اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی۔ خداوند رب الفاج فرماتا ہے، دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا، اور تجھ کو میرا خوف نہیں۔ اس نے بھرپور طور سے بیان کیا کہ کیسے اس قوم نے خدا کو ترک کیا۔ اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے متعلق بتائیے۔ اسرائیل کو دم نہیں بلکہ سر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ لوگ حقیقی خدا سے واقف تھے، اور ان کے گرد سب لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ اور لکھا ہے، کیا اسرائیل غلام ہے؟ کیا وہ خانہ زاد ہے؟ ان کو کیا ہوا؟ وہ باقیوں سے کمتر کیسے ہوئے؟ اور ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ انہوں نے خداوند کو چھوڑ دیا، اور خداوند نے فرمایا، تو خود ہی یہ اپنے اوپر نہیں لائی کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا۔
پر ایمانداروں اور اپنے فرزندوں کے لیے خداوند کا یہ منصوبہ نہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ وہ بہترین ہوں، پر انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ اور اب سیور کا پانی پینے کو مصر کی راہ پر تجھے کیا کام، اور دریائے فرات کا پانی پینے کو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی وہ انتہائی جنوب یعنی مصر اور انتہائی شمال یعنی اسور تک چلے گئے، پر ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ شمال اور جنوب سے ان کو کوئی مدد نہ ملی۔ انہوں نے خداوند کو کیوں چھوڑا؟ لکھا ہے کہ تیری ہی شرارت تیری تعدیب کرے گی اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی۔ جان لے کہ یہ نہایت برا اور نہایت بیجا برا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا۔ جس نے بھی خدا کو ترک کیا، پھر چاہے وہ نومی ہو یا پہلے سیمول میں داؤد ہو یا پھر اناجیل میں سے پترس ہو، آپ جب بھی خداوند کو چھوڑتے ہیں تو میں برا کہوں گا کہ یہ نہایت اور برا نہایت اور بیجا بیجا کام ہے۔ شکریہ۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 20ویں آیت ہے، کیونکہ مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے، اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی۔ ہاں، ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی۔ اس آیت میں کس بارے میں بات ہوئی؟ جی بھائی، اس آیت میں کس بارے میں بات ہوئی؟ خدا نے لوگوں کے ساتھ اپنے رشتے کو ازدواجی رشتے کے طور پر بیان کیا۔ ازدواج کیوں؟ کیونکہ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ کیونکہ یہ محبت کا اور دائمی رشتہ ہے۔ رشتہ ازدواج میں کسی تیسرے فریق کی جگہ نہیں، کیونکہ یہ ایک نجی رشتہ ہے۔ اور پھر باپ کے آغاز میں اس نے کہا، میں تیری جوانی کی الفت اور تیری بیابان کی محبت کو یاد کرتا ہوں۔ اس میں ازدواجی رشتہ ظاہر ہوا، لیکن افسوس، میں کہوں گا کہ اس بے فائدہ منگیتر یا بیوی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں تابعدار نہ رہوں گی، یعنی کہ اس کی عبادت نہ کریں گے، اور انہوں نے خدا ہم سے کہا کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں، ہم تیری عبادت کرنا نہیں چاہتے۔ اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند کی خدمت کا انکار کیا۔ ہاں، ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی، یعنی انہوں نے بتوں کی پرستش کی، اور یہ خدا کی نظر میں زنا کاری ہے، کیونکہ خداوند کی انسان کے ساتھ رشتے میں کسی دوسرے کی کوئی بھی گنجائش نہیں۔ اور میں کہوں گا کہ اس کتاب میں زنا کے متعلق بار بار بات کی گئی، اور لوگوں نے خداوند سے کہا، ہمیں تیری ضرورت نہیں، ہم تیری عبادت نہیں کریں گے۔ وہ ہر درخت کے نیچے اور ہر اونچے پہاڑ پر گئے۔ جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں۔ ہر شہر کا اپنا خدا ہے، مطلب ہر شہر کا اپنا نیا خدا ہے۔ انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا اور وہ زندہ خدا کو بھول گئے۔ اور میں کہوں گا کہ وہ لوگ اس لیے نمایاں تھے کہ وہ اس کو مانتے تھے، پر انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسیحت میں ہم کسی درمیانی یا ثالثی کو ڈھونڈتے ہیں کہ ہماری جگہ خدا کے سامنے حاضر ہو، تو ہم ان اسرائیلیوں سے کچھ فرق نہیں جنہوں نے واحد حقیقی خدا کو ترک کر دیا اور دوسروں کی تلاش کی۔ ایک ہی درمیانی اور ثالثی ہے۔ اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی درمیانی کے پیچھے نہ جائیں۔ تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کلام ہمیں اس کی تنبیہ کرتا ہے کہ خداوند کے سوا کسی اور کی پیروی نہ کریں۔ بالکل، یہ الفاظ محض قدیم لوگوں کے لیے نہیں بلکہ آج ہم کے ہوشیار رہیں۔ مسیحیوں کے لیے بھی بالکل ہیں۔ زنا ہے۔ اگر دل خداوند کے بجائے کسی اور کی طرف مائل ہو تو یہ روحانی زنا ہے۔ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کنواری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں۔ بھائی یوسف 31ویں آیت سے باب کے آخر تک ان آیات پر آپ اپنی رائے دیجئے۔ اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو۔ کیا میں اسرائیل کے لیے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا؟ میرے لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے پھر تیرے پاس نہ آئیں گے؟ کیا کنواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ پر میرے لوگ تو مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے ہیں۔ ان الفاظ کے بھائی، میں متعلق کہوں گا بتائیے۔ کہ خداوند کے الفاظ سے اس کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ آخر کیا ہوا؟ کیونکہ ہمارا اور اس کا رشتہ ہمیشہ ایسا نہ تھا۔ اور میں کہوں گا کہ کیا کنواری اپنا زیور اور دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے؟ پر میرے لوگ تو مدت سے مجھ کو بھول گئے، یعنی ایک کنواری اپنے زیور پہن کر کبھی نہیں بھولتی، لیکن یہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ میرے لوگ مجھے بھول گئے، مجھے بالکل بھول گئے اور میری اہمیت نہ جانی۔ لوگوں کے لیے کنواری کے زیور اور دلہن کی آرائش مجھ سے زیادہ اہم ہو گئے اور لوگ مجھے بھول گئے۔ پر یہاں میں کہوں گا کہ خداوند نے اپنی محبت کا بیان کیا اور وہ دکھی ہوا۔ اور ملاکی کے شروع میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ میں نے
میں نے تم سے محبت کس بات رکھی میں؟ تو بھی تم کہتے ہو کہ میں نے کس بات پہ محبت ظاہر کی؟ افسوس ہم اسے کہتے ہیں تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ کیا آپ اس کے صلیب پر کیے ہوئے کام کو بھول گئے ہیں؟ ہم اس کی قبر اور اس کے آنسو کیسے بھول سکتے ہیں؟ میں نے تمہیں نہ چھوڑا. پر میں نے تمہیں نہ چھوڑا. جی ہاں بالکل. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا. آپ تیار ہیں؟ دوسرے باب کی پہلی 2 آیات میں اس قوم کی تاریخ کے ایک مرحلے کا ذکر ہوا. خداوند نے اس قوم کی تاریخ کے کس مرحلے کو بیان کیا؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی. یہ وہ دور ہے جب لوگ ملک مصر سے نکلے. انہوں نے ملک مصر میں بت پرستی سے انکار کیا اور موسیٰ کے ساتھ وہاں سے نکل آئے اور کئی برسوں تک بیابان میں رہے. یہ خدا ان کے ساتھ ان کے رشتے کا پہلا خداوند کے پھل ساتھ ہے رشتہ. جوانی کے دور میں. 4 آیت سے 8 آیت تک لوگوں کی تاریخ کے دوسرے مرحلے کا تذکرہ ہوا. اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ لوگوں نے 2 برائیاں کی. انہوں نے آب حیات کے چشمہ یعنی خداوند کو ترک کر دیا اور انہوں نے اپنے لیے حوض کھودے اور انہوں نے غیر معبودوں کی پرستش کی جو کہ نہ سنتے ہیں اور نہ بولتے ہیں. وہ کسی بھی کام کے نہیں ہیں. غیر معبودوں کی پیروی کی دوسرے خداوند خداوند کو کی. چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پیروی کی. ٹھیک ہے. پھر ختمی حصہ 20ویں آیت سے باب کے آخر تک ہے. اس میں روحانی زناکاری کا بیان ہے. روحانی زناکاری سے کیا مراد ہے؟ اس باب سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا اور لوگوں کے درمیان رشتہ ازدواجی رشتے کی مانند ہے. شروع میں لکھا ہے تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں. خدا اور لوگوں کے بیچ ازدواجی رشتہ ہے. خداوند اور اس کے لوگوں کے جی، بیچ ایک ازدواجی ازدواجی رشتہ رشتہ قائم ہے. ہے. ٹھیک ہے. 20ویں آیت ہے کہا کہ میں تابع نہ رہوں گے. انہوں نے خداوند کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی عبادت کی. صحیح. یہاں ہم نے روحانی زنا کے حوالے سے سیکھا. انسان کہتا ہے میں خداوند کی عبادت نہیں کروں گا, میں خود چنوں گا. لوگوں نے ایسا ہی کیا. ہر شہر کا اپنا ایک معبود تھا. صحیح. انہوں نے غیر معبودوں کی پرستش کی. یہ روحانی زنا ہے. بھائی یوسف نے ازدواجی رشتے کے 3 معنی بتائے. ایک ازدواجی رشتے میں 3 چیزیں نمایاں ہوتی ہیں. کوئی ان کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ جی کرسٹین. یہ رشتہ محبت سے پر اور دائمی ہوتا ہے. اس میں تیسرا فریق شامل نہیں ہوتا. ذاتی رشتہ محبت کا رشتہ, دائمی رشتہ ذاتی جس میں کوئی تیسرا فریق نہ ہو. صحیح. ٹھیک ہے. آپ سب کا شکریہ. بھائی یوسف آپ خدا کا آپ کو بھی برکت شکریہ. دے. ناظرین, خدا نے قدیم لوگوں کے لیے فرمایا. خدا نے کہا کیونکہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کیں. انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں. شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا. افسوس آج برائی ہر طرف پھیل رہی ہے. لوگوں نے خداوند کو ترک کر دیا. لوگ غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں. بائبل مقدس نے ان کو شکستہ حوض کہا جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا. ناظرین, آپ کے پاس انتخاب کا ایک راستہ ہے. مسیح جو زندگی کا ایک چشمہ ہے اس کو ترک کر کے آپ شکستہ حوض کے پیچھے جانا چاہتے ہیں جس میں پانی نہیں ٹھہر سکتا. اپنا چناؤ کیجیے. مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. وہی ابدی زندگی بخشتا ہے. آپ سے آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے.